اپنا چینل گھر کا ریڈیو اور آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یوم قائد۔ سامعین کرام، اب ہم آپ سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک اہم واقعہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنٹ لائف کے بانی ڈاکٹر ایلن قیصر نے کہا ہے کہ 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے، لیکن جب وہ واپس بمبئی آئے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان سے پوچھا کہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نہیں مانے۔ اب آپ واپس آ گئے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ علامہ اقبال نے کوئی شاعری لکھی ہے جس کی وجہ سے آپ واپس آئے، یا لیاقت علی خان نے، یا اور کسی نے؟ کیونکہ ہم سب آپ کو لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے بتایا، جب میں لندن میں تھا تو ایک رات کو میرا پلنگ زور زور سے ہل رہا تھا، میں جاگ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ پلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا، کچھ نہیں تھا، میں سو گیا۔ پلنگ دوبارہ ہلنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے۔ میں جاگ گیا، اٹھ کر باہر نکل کر دیکھا، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی لوگ باہر نہیں تھے۔ میں پھر آ کر سو گیا۔ تیسری بار پھر پلنگ ہل رہا تھا اور ایک بار پھر میں جاگ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں ایک بڑی بزرگ ہستی کھڑی ہے۔ قائد اعظم نے انگریزی زبان میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے انگریزی میں جواب ملا کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قائد اعظم ایک دم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے آقا، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم فوری واپس بر صغیر جاؤ۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے اور آزادی کی جدوجہد کی سربراہی کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ تم ہی اس مہم میں کامیابی حاصل کرو گے۔ یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم یہ جو واقعہ ہم نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے سامعین کرام، بہوالا ڈاکٹر صفدر روزنامہ جنگ 29 ستمبر 2017 سے اخذ کیا گیا ہے۔ سامعین، اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کتنی مبالغہ آرائی شامل ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا تعلق بلا کسی شک و شبے جوناگڑھ کے ایک آغا خانی خاندان سے ضرور تھا، مگر عملی زندگی میں وہ ایک پکے، کھرے اور سچے مسلمان تھے۔ وہ کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت کے شدید مخالف تھے۔ کبھی کسی متعصب گروہ یا شخص نے انہیں مذہبی یا طبقاتی گروہ بندی کی طرف لانا چاہا تو انہوں نے بلا تردد صاف کہہ دیا کہ وہ صرف مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ پیش خدمت۔ 1946 میں ایک شیعہ علماء کے ایک وفد نے قائد سے دہلی میں ملاقات کی اور ان سے مذہبی فرقے کے بارے میں سوال کیا کہ ہم شیعہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ آپ یقیناً شیعہ ہیں۔ تو میرے قائد نے برجستہ جواب دیا، نو، آئی ایم اونلی مسلم۔ پاکستان کے نظام میں مغربی جمہوریت کی کئی بار بلکہ بار بار نفی فرمائی۔ قائد اعظم کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں یا ان کے کسی بھی بیان اور کسی بھی فرمان میں اسلام اور قرآنی نظام کی جھلک ہمیشہ دکھائی دیتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ شیعہ تھے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی اور نہ ہی اہل حدیث، اور نہ ہی کسی اور مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔
وہ صرف اور صرف ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قائد اعظم نے یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جن کا نعرہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک میرے قائد نے نہ مذہبی تعصبات کے لیے بنایا تھا، نہ کسی لسانیت کے لیے، بلکہ ہند کی ملت اسلامیہ کی آسودگی کے لیے بنایا تھا۔